السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اور مجھے ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ یہ کہ جتنا بھی انتشاری ٹولہ ہے جو رجب بٹ کے اگینسٹ ہو کے اس پہ اتنا گھٹیا الزام لگا کر اس کو گرانا چاہتا ہے، انتشار پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف ورگلانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم جان کٹانے کو، سر کٹانے کو تیار ہیں، کیونکہ وہاں اس انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل درجے تک یا تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان، مال، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس منتشر ٹولے کو نے جب ہر طرح کی جدوجہد کی اس ایک انسان کو گرانے کے لیے، گرا نہیں سکے، تو انہوں نے لوگوں کے اندر اشتعال پھیلانے کے لیے، لوگوں کو ورگلانے کے لیے، لوگوں کو مجتہد کرنے کے لیے یہ بات چھیڑ دی کہ نبی جو ہے تو یہ رجب بٹ گستاخ رسول ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں، وہ یہ کہ وہ مولا علی کا ماننے والا ہے، اور مولا علی کے ماننے والے کبھی بھی گستاخ نہیں ہو سکتے۔ اس میں لاکھ برائیاں ہوں گی، آپ کو لاکھ اختلافات ہوں گے، لیکن وہ قطعاً آپ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ جو ایک محبت ہے، جو ایک عقیدت ہے، وہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے اہل بیت کے لیے مٹنے کو تیار ہے۔ وہ تو اہل بیت کے لیے جتنی ان کے دلوں کے اندر محبت ہے، جتنا احترام ہے، جتنی عزت ہے، تو آپ سب پتہ نہیں کس بنی امیہ کی نسل میں سے ہو، کون سے ایسے منافق ہو جو اس کو گرا نہیں سکے، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ زمین پہ گرا دے۔ تو آپ سب اس کے اگینسٹ ایک نیا فتنہ لے کے آئے ہو، بس کر دو، رمضان کا مہینہ ہے، اور الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہے، اور اتنا ظلم کسی کے اگینسٹ مت کرو۔ اور جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ میں بولوں گی اس وقت اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ غلط کر رہے ہو، لیکن میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور مولا علی کے ماننے والے کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ اہل بیت سے اتنا پیار کرے، جو بندہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے لیے کا ذکر کرے، تو وہ کیسے گستاخ رسول ہو سکتے ہیں؟ تو خدا کا واسطہ اپنی دشمنی کسی اور طریقے سے نکالیں، خود کو اس قابل بنائیں کہ اس مقام تک پہنچ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ منافقین کو کبھی بھی منافقین کی منزلیں جو ہے تو آسان نہیں کرتا۔ آپ اس مقام تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ آپ لوگ ایک فتنہ باز ٹولہ ہو، ایک انتشاری ٹولہ ہو، ایک حسد اور جیلس رکھنے والا ٹولہ ہو۔ تو حاسدین کے ٹولے میں سے تو آپ لوگ ہو، تو کہاں اہل بیت سے پیار کرنے والے اور کہاں آپ جیسے بنی امیہ کی گھٹیا نسل والے مساوی تو نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے گھٹیا الزام اس مسافر پہ، اس بیچارے پہ مت لگائیں۔ اگر اس سے ایسی کوئی غلطی تو ہوئی نہیں ہے، ایسے کوئی غلطی کا اطلاق نہیں ہوا، اور وہ غلطی نہیں ہوتی کہ ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، نالج نہ ہو، اور وہ کہہ دے کہ 285، اور اس پہ اس نے معذرت بھی کر لی، اور معذرت کرنے کے باوجود آپ نے اس پہ اتنا گنونا، اتنا گھٹیا الزام لگایا، اور سب لوگوں کو اس کے خلاف جو ہے تو آپ لوگ اشتعال دلا رہے ہو کہ اس کا خاتمہ کر سکو، اس کا کلا کما کر سکو۔ پہلے تو یہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی ماں کی دعائیں آپ گرا پھر بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن آپ جتنے بھی لوگ اس کے اگینسٹ اس طرح کے فتنہ کر رہے تو آپ سب ابلیس کی نسل میں سے ہو۔ رمضان کے مہینے آپ لوگوں کو گالم گلوچ کر کے یا کوئی بھی ایسی نازیبا الفاظ سے یاد کر کے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اپنی زبان پہ قابو پاتے ہوئے اس تبرک مہینے کے صدقے یہی کہوں گی کہ بنی امیہ کا جو ہے حال کیا ہوگا، ایسے ہی تم لوگ بھی تباہ و برباد ہوگے، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔